السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور، اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ سے۔ میں اس وقت اس لانگ مارچ میں موجود ہوں جو بلوچ اسپیشلی بلوچ خواتین کی سربراہی میں اس وقت اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے۔ تربت سے یہ روانہ ہوئے تھے کیونکہ تربت میں ایک جعلی مقابلے میں ایک جو بلوچ نوجوان تھے ان کو قتل کیا گیا، اور یہ پہلا واقعہ نہیں تھا۔ اور جو اس مارچ کی سربراہی کر رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مارچ کا فیس بنی ہوئی ہیں، وہ ماہرنگ بلوچ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ اور یہ ماہرنگ بلوچ کوئی راتوں رات اس مارچ کی لیڈر یا بلوچ ریزسٹنس کا فیس نہیں بنی۔ ان کے والد کو بھی اغوا کیا گیا، جبری لاپتہ کر کے پھر ان کی تشدد زدہ لاش پھینکی گئی۔ ان کے بھائی کو بھی اغوا کیا گیا، گرفتار کیا گیا، بعد میں چھوڑا گیا۔ تو یہ جو چیز، یہ جو بلوچ یوتھ میں جو یہ پیدا ہو رہا ہے، یہ راتوں رات نہیں پیدا ہوتا، اور یہ ہماری ریاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں ایلینیٹ کر رہے ہیں اس بلوچ یوتھ کو، جو کہ اسی طرح کے ہمارے شہری ہیں جیسے ہم ہیں۔ جس طرح ہمیں آرٹیکل 16 آئین کا یہ رائٹ دیتا ہے کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، ہر پاکستانی شہری کے پاس یہ رائٹ ہے۔ جس طرح آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 19A ہر پاکستانی شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے کر سکے، تو جب وہ پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے، تو کیا ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے بلوچوں کو پاکستان کا شہری نہیں ماننا، یا ہم نے ان کو اپنی بہنیں بیٹیاں نہیں ماننا؟ یہ ریاست کو واضح کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ ریاست کا اقدام دیکھ لیجئے تو آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت اتنے بلوچ پروٹیسٹرز نہیں ہیں جتنی بڑی تعداد میں یہ پولیس موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ایک بڑی تعداد میں اس وقت، اور یہ قیدی وینیں کھڑی ہوئی ہیں، ایسے جیسے یہاں پر کوئی اسلام آباد پر حملہ ہونے جا رہا ہے۔ اور اگر آپ یہ بلوچ ان پروٹیسٹرز کو دکھائیں تو کسی کے پاس کوئی اسلحہ تو دور چھوڑے، لاٹھی بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، پتھر بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ معصوم بچیاں ہیں، یہ مائیں ہیں، یہ کمبل لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ سردیوں کی ٹھٹرتی دسمبر کی رات ہے جس میں ان کو اس ٹھنڈی سڑک کے اوپر بٹھایا گیا ہوا ہے، کھلے آسمان کے نیچے۔ یہ ہماری انتظامیہ کی حالت ہے، اور ظاہری بات ہے یہ انتظامیہ بے بس لوگ ہیں۔ اس ملک میں جو طاقتور لوگ ہیں یہ بیچارے ان کے اشارے کے منتظر ہوتے ہیں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ پولیس کوئی جرم کر رہی ہے، یہ تو بیچارے ایک اشارے کے منتظر ہوتے ہیں، ریاست جس طرف کہے گی چلے جائیں گے۔ لیکن ریاست کے جو پالیسی ساز ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ان کے سوچنے کا مقام ہے کہ 2005-6 میں ہم نے اکبر بگٹی صاحب کو اسی رعونت سے قتل کیا کہ وہاں سے میزائل ماریں گے۔ اس غدار ڈکٹیٹر مشرف نے کہا تھا کہ پتہ نہیں چلے گا، اور آج تک ریاست کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ بلوچستان میں ہو رہا کیا ہے۔ اور ابھی بھی اگر ریاست نے وہی کہنا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں بندوق ہے، ہم نہیں کسی کو مانتے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو ماہرنگ، آپ سوری میں نے تھوڑا لمبا گفتگو کی، آپ اسلام آباد آ چکی ہیں، داخلی دروازے پر تو پہنچ گئی ہیں۔ اس پروٹیسٹ کی کہاں سے آپ لوگوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں کو اسلام آباد جانا ہوگا؟ کیا آپ لے کر آئے ہیں اسلام آباد، کیا مانگنے آئے ہیں؟ دیکھیں، بلوچستان میں دہائیوں سے جبری گمشدگی کا مسئلہ چل رہا ہے۔ پہلے تو 2006 میں کھل اینڈ ڈمپ پالیسی کے تحت لاپتہ افراد کی لاشیں پھینکی گئی، اور اس کے بعد آج ایک نئی لہر ہے جس میں لاپتہ افراد کو فیک انکاؤنٹر جعلی مقابلوں میں مارا جا رہا ہے۔ 2022 میں ہماری ایک تحریک چلی جس میں 10 لاپتہ افراد کو زیارت میں پھینکا گیا، جن میں بیشتر کے کیسز چل رہے تھے اسلام آباد وہ کوئٹہ ہائی کورٹ میں۔ تو ان کے ساتھ ہم نے وہاں 50 دن کا دھرنا دیا وہاں۔ اس کے بعد وزیر داخلہ صاحب ہمارے رانا ثناء اللہ آئے، اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ وہ فیک انکاؤنٹرز کو بند کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی یہ نہیں تھما۔ جب بھی کوئی لاش گرتی تھی تو اس کے خاندان والے آ کر اس کے لیے احتجاج کرتے تھے اور FIR کا مطالبہ کرتے تھے۔ جب FIR ہو جاتا تھا اور وہ خاندان والے اپنی لاش جا کر دفنا دیتے تھے تو اگلے ہی 2 ہفتے میں اس FIR کو قواش کیا جاتا تھا، جس سے ہمیں یہ لگا کہ اب بلوچستان کی حکومت اور اس کے ادارے یہ سب کے سب اس بلوچ نسل کشی میں ملوث ہے، اور ہمیں وہاں انصاف نہیں ملنے والا تھا۔ یہ ایک اتنا پہلے ہمیں ان پیاروں کو پہلے ایک یقین ہوتا تھا کہ شاید ملٹری کورٹس ہیں، شاید ان کے پیاروں کو اغوا کر کے لے کر گئے، شاید وہاں پر کوئی کورٹ ہوگا جو 13 سال گزرے گا، 10 سال گزرے گا، اس کو واپس لے کر آئیں گے۔ لیکن اب جو یہ نئی لہر ہے جس میں آپ کورٹ میں پیش کرنے کے بعد جو ہے نا لوگوں کی لاشیں پھینکتے ہو، اس سے ایک تشویشناک صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔
اور بلوچستان میں ہماری جو کمیونٹی ہے وہ ایک ساتھ رہتے ہیں. ہم لوگ, ہماری بقا جو ہے نا ایک ساتھ میں. ہمارے یہاں جب کسی کا درد اس کا اکیلا نہیں ہوتا ہے. جب بالاش کی لاش پھینکی گئی اور اس کی بہن اس کی لاش پر کراتے ہوئے رو رہی تھی, تڑپ رہی تھی, تو اس تڑپ نے, اس چیخ نے پورے بلوچستان کو ایک ساتھ کیا. اور ہماری تحریک میں ہم جہاں جہاں سے گزرے, مارچ کا فیصلہ آسان نہیں تھا ہمارے لیے, کیونکہ مارچ کے فیصلے کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ تھا جتنے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں ان سب کی جبری گمشدگی کا خطرہ ہے, ان سب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور ایسا ہی ہوا. ہمارے فیمیل جو موجود تھے ان کو ہراساں کیا گیا, جو میل حضرات تھے ان کو ہراساں کیا گیا. ان کے خاندانوں تک فون آئے کہ بھئی ہم آپ کے لوگوں کو اٹھا کر لے کر جائیں گے اگر آپ نے اس مارچ کو لیڈ کرنا نہیں چھوڑا. لیکن یہ کون فون کر کے دھمکیاں دے رہا تھا؟ یہ پاکستان کی وہی ایجنسیز ہے جو لاپتہ, جو لوگوں کو جبری گمشدہ کر رہے ہیں اور ان کو ڈرا رہے ہیں. ہم سامنے سے بات کریں گے, یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. انفورس ڈس اپیرنس جو ہے نا سپریم کورٹ میں ثابت ہوا ہے. یہ UN کا بھی تشویشناک رپورٹس آئی ہوئی ہیں. صرف بلوچ نہیں, اس ریاست میں جو ہے نا کوئی بھی قومیت جو ہے نا, کوئی بھی اس ریاست کے شر سے محفوظ نہیں ہے. تو اس تحریک کو سپورٹ جو ہے نا عام عوام نے کی ہے. ہم جہاں جہاں سے گزرے ہم نے صرف کال دی ہے, لیکن لوگوں نے خود انتظام کیا ہے. کسی نے کمبل دیا تو کسی نے اپنے گھر میں جگہ دی, اور کوئی جو ہے نا اپنا روزگار چھوڑ کے آ گیا. جب بھی ہم شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دیتے تھے تو لوگ خود اپنی دکانیں بند کرتے تھے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بلوچستان پورا آگ میں جل رہا ہے. ایک طرف الیکشن مہم چل رہی ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ جتنے الیکشن مہم میں جو ہے نا لوگ نہیں آتے اتنے ہماری ایک کال پہ آتے ہیں. ہم نے تحصیلوں میں بڑے بڑے جلسے انعقاد کیے ہیں, ڈسٹرکٹ اور شہروں کو چھوڑے. تو یہ وہ تحریک ہے جو پورے بلوچستان کا یہی ڈیمانڈ ہے کہ بھئی ہمارے لوگوں کو جینے دیا جائے. کیا مسئلہ ہے آپ کا ہم سے؟ کیوں نوجوانوں کو لے جا کر ہمارے مارتے ہو؟ کیوں ہمارے عورتوں کو اغوا کرتے ہو؟ کیوں ہمیں دہشت گرد قرار دیتے ہو؟ ہمارے وسائل تو آپ کے پاس ہے. ہم نے تو آج تک آپ سے وسائل کی بھیک بھی نہیں مانگی ہے. ہمیں جینے کا حق دیا جائے. اچھا, ابھی جب آپ اسلام آباد پہنچی ہیں تو داخل تو آپ کو نہیں ہونے دیا جا رہا. کہہ رہے کیا ہیں, کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ لوگ یہاں سے واپس چلے جائیں, یا کیا آپ کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہم آئے تو ہمارے ساتھ ہم نے کبھی بھی کسی کے ساتھ غیر شائستہ سلوک نہیں کیا ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں اندر جانے نہیں دے رہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو اندر جانے دیں گے, لیکن کوئی پارک ہے F9 پتہ نہیں کہاں, آپ نے وہاں رکنا ہے. ہم نے کہا بھئی یہ تو لانگ مارچ ہے, اس کی جگہ پریس کلب ہے, جہاں پریس کلب میں پہلے سے ہی ہمارا دھرنا جاری ہے, ہم وہاں جا کے جوائن کریں گے, اور ہم نے پہلے سے ہی اعلان کیا ہے. تو پھر ہمارے جو ٹرانسپورٹرز تھے ان کی وین کی چابیاں اٹھائی گئی, اور ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کا انتظام کر رہے ہیں, ہمیں 10-15 منٹ دیا جائے. تو پھر ہم نے انہیں 10-15 منٹ دیا. جب وہاں سے ہم نکلے تو ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے اس راستے کو بلاک کیا ہے, یہاں سے ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا ہے. اور بات ان کی یہ ہے کہ ہم آپ کو پریس کلب جانے نہیں دیں گے. یہ عجیب بات ہے کہ اگر یہ وفاق ہے, یہاں پہ سپریم کورٹ ہے, سینٹ ہے, قومی اسمبلیاں ہیں, جہاں پہ فلسطین کی آزادی کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ فلسطین کے حقوق کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ کشمیر کے حقوق کی بات ہوتی ہے, تو وہاں پر آپ کے خود کے شہری آپ سے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں, اور پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں, وسائل نہیں مانگ رہے ہیں, آپ سے جینے کا حق مانگ رہے ہیں. ہم سے کہا جاتا تھا کہ بلوچ جو ہے نا بیرونی ایجنٹ سے, بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. ہم ثبوت لے کر آئے ہیں. یہ وہ خاندان ہے جن کے پیاروں کو آپ لے کر گئے ہیں. ایک بندے نے اپنی جان کی قربانی دی ہے. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ہمیں ترس آ جاتا ہے ان پر کہ بس کرے, ابھی سردی ہے, وہ بولتے نہیں, یہ تڑپ ہے ان کی, وہ دن رات ان کی زندگی ایسے گزر رہی ہے جیسے جہنم کی طرح. اور پھر یہ ایک لہر کے ان کا پیارا جس کو بستر سے آپ اٹھا کر لے کر گئے تھے, اس کی لاش پھینک دی جائے اور اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے. یہ عزت کی بھی بات ہوتی ہے کہ آپ بے گناہ لوگوں کو دہشت گرد قرار دے دیں. وہ جو چروائے ہیں, وہ جن کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھائیں. تو یہ وہ بیسک تحریک ہے جو عوامی تحریک ہے. اور ہم یہاں آئے ہیں, اسلام آباد آئے ہیں, ہمیں اسلام آباد سے کوئی بھی توقع نہیں ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں, ہمیں ان اداروں پر کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے, جیسے آپ لوگوں نے دیکھا اس مارچ میں, اگر بلوچستان نو گو ایریا ہے, اگر بلوچستان میں ریاستی مظالم کسی کو نظر نہیں آتے, مگر اس مارچ میں جو مارچ کے شرکا کے ساتھ ہوا یہ سب کے سامنے شامل ہے. آپ دیکھیں, آج ہم اپنے مطالبات بدل کرتے ہیں, اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے آئے تھے سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کرنے کے لیے, ہم پہلے آئے تھے قومی اسمبلی سے ڈیمانڈ کرنے کے لیے, لیکن اب ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ UN کی ورکنگ کمیٹی کے ذریعے جو ہے نا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جائے, جو بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی پامالیوں کا رپورٹ دے, اور اسی رپورٹ کے بیسس پر
بلوچ کی فیک انکاؤنٹر کو بند کیا جائے اور جتنے جبری گمشدہ افراد ہیں جو یہاں موجود ہیں ان کو رہا کیا جائے، جو یہاں جن کے لواحقین یہاں موجود ہیں، کیونکہ ہمیں ان اداروں پر کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ وہ ادارے ہیں جو ہمیں احتجاج کا حق اختیار نہیں دیتے ہیں۔ ہم اس سردی میں آپ دیکھیں یہاں پہ ایسے 80 سال کی بوڑھی اماں موجود ہے، وہ ایک ہی، اس کو اردو بھی نہیں آتی ہے، اس کو وہ ایئر بھی یاد نہیں ہے، بس یہ یاد ہے کہ 7 سال پہلے جو ہے نا لے کر گئے تھے، شناختی کارڈ بھی نہیں ہے اس کے پاس، ان کا بیٹا لے کر گئے، ان کا بیٹا لے کر گئے ہیں، اور وہ صرف یہ بولتی ہے یلا کنے کہ رہا کرو، اس کی تڑپ کو سنیں۔ وہ آپ لوگوں سے یہی بول رہی ہے کہ آپ اس کے بندے کو رہا کریں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ نے بات کی اداروں کی، اس وقت تو ملک میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو آپ کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی امید نہیں کہ وہ آپ کو انصاف دے سکتے ہیں، یا آپ ان سے کوئی اپیل نہیں کرنا چاہتے؟ ہمیں افسوس ہوتا ہے، دیکھیں تعلق کے بیسس پہ اگر دیکھا جائے تو اس ملک کا وزیر اعظم بھی آج جو ہے نا بلوچستان کا ہے، وزیر داخلہ بھی بلوچستان کے، لیکن یہاں پہ میرے خیال سے 2 لکیریں ہیں، ایک ظالم کا ہے، ایک مظلوم کا ہے۔ جو بھی ظالم کی لائن میں جاتا ہے وہ اسی پروپیگنڈے کا شکار ہوتا ہے، اور ہمارے چیف جسٹس جو ہیں ان سے ہمیں بہت سی امیدیں تھیں، لیکن مجھے آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس طرح آج پاکستان میں جو ہے نا آپ کو اگر جو ہے نا سیاست کرنی ہے، آپ کو وزیر بننا ہے، تو آپ جب تک وزارت میں نہیں آتے تب تک آپ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو لے کر آتے ہیں، کیونکہ وہ اس سے آپ کو پذیرائی ملتی ہے، لوگ آپ کو جو ہے نا فالو کرنے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ پھر اسی اسٹیٹ کے بیانیوں کو لے کر جاتے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہر چھوٹے بڑی چیز پر جو ہے نا از خود نوٹس لیا، آپ نے ہر چھوٹے بڑی چیز پر فیصلے کیے، تو کیا آپ کو اتنا بڑا انسانی المیہ بلوچستان میں ہو رہا ہے، لوگوں کی لاشیں پھینکی جا رہی ہیں، آپ کے ادارے پھینک رہے ہیں، آپ کے اداروں، آپ کی ہی ہائی کورٹ میں جو ہے نا بلوچ لاپتہ افراد کی کمیٹی بنائی گئی ہے، آپ کی ہائی کورٹس میں جو ہے نا سینکڑوں ایسے کیسز ہیں بلوچ لاپتہ افراد کی جن کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ بے اختیار ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ نے جو کوٹ پہنا ہوا ہے اور آپ نے جو اوتھ لیا ہوا ہے وہ اوتھ کوکلی ہے؟ آپ کے ادارے جو ہے نا، میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آج تک آپ کے اداروں نے بلوچ لاپتہ افراد کے پروڈکشن آرڈرز پر ابھی تک کیوں عمل درآمد نہیں کیا ہے؟ آج آپ کے ادارے، آپ کی CDD خود، آپ کے تربت کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ CDD کے خلاف FIR کی جائے، لیکن اس FIR پر آپ کے دوسرے ادارے عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ یرغمال ہو چکی ہے؟ آپ لوگوں کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں انصاف کے نام پر؟ اور اگر آپ نے اسٹیٹ کا ہی ساتھ دینا ہے، آپ نے اگر ظالم کا ہی ساتھ دینا ہے، تو پھر یہ مظلوموں کے ساتھ دینے کا یہ جو آپ نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے، یہ کیوں رچایا ہوا ہے؟ کیوں لوگوں کو ایک آسرا دیتے ہیں کہ یہاں کوئی قانون ہے، یہاں کوئی عدالت ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے۔ وہ ہزاروں لوگ ہیں جن کے کیسز آپ کی عدالتوں میں چل رہے ہیں، آپ ان کو تو رہا نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ ہمارے مارچ میں شامل ہوئے، آپ کی عدالتوں نے جو ہے نا ان پر FIR درج کی، عورتوں پر FIR درج کی، کہ آپ لوگوں نے یہ نعرہ کیوں لگایا کہ یہ جو دہشت گردی ہے؟ کیوں ہم نعرے نہیں لگائے؟ آپ کی فورسز جو ہے نا دہشت گردی میں ملوث ہے، یہ بلوچ کا کہنا نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل اداروں کا کہنا ہے۔ ایک صرف بلوچ نہیں بول رہا ہے، یہاں پہ پورے پاکستان میں جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں، جتنی بھی افراتفری ہے، اس کی ذمہ دار جو ہے نا آپ کی ایجنسیاں ہیں، آپ کی فوج ہے۔ خدا را اپنے لیے مطلب یہ عمارتیں جو آپ نے بنائی ہوئی ہیں ان کو اختیار دار بنانے کے لیے کریں۔ 1971 میں جو 1 یونٹ بنا تھا وہ ابھی بھی اسی طرح ہی ہے، اور ابھی بھی جو حکمرانی ہے وہ صرف اور صرف ایک ادارہ ہی کر رہی ہے جس نے تمام اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو بچایا جائے اور اس ملک میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں وہ روکے جائیں اور معصوم لوگوں کا قتل عام نہ کیا جائے، تو اپنی جوڈیشری کو ایکٹیو کریں، اور یہ تمام چیز، یا پھر اپنے بے اختیار ہونے کا اعلان کر دے کہ بھئی میں اختیار نہیں رکھتا ہوں، میں بے بس ہوں، ہمارے ساتھ سڑکوں میں بیٹھے۔ ہم اگر بے بس ہیں لیکن ہم کلیئر ہیں، ہم مطالبہ کر رہے ہیں، ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، ہم نے وہ کوٹ نہیں پہنی ہے جو آپ نے پہنی ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم آپ کو انصاف دیں گے، انصاف دینے کا دعویٰ آپ نے کیا ہے۔ آپ یہ ثابت کرے اور اس بات کو ثابت کرے، اس بات کو مانے، ایگری کرے کہ آپ نے بلوچ نسل کشی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کا بھی حصہ شامل ہے ان لوگوں کو قتل کرنے میں، آپ کا بھی حصہ شامل ہے ان اداروں کو لگام نہ دینے میں۔ تھینک یو، بہت شکریہ مہرنگ۔ آپ کو ویسے ایک بات بتائیں، اس وقت ویسے تو بڑے خوش کن خواب ہمیں بیچے جا رہے ہیں کہ اس ملک میں ایک بلوچ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ایک بلوچ پرائم منسٹر ہے، لیکن اب اس بلوچ پرائم منسٹر کی حالت دیکھیے انوار کاکڑ کی،
کہ یہ اس کے صوبے کی بیٹیاں ہیں, مائیں ہیں, جو اس وقت ادھر سڑک پہ ٹھٹر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر انوار کاکڑ میں 1% بھی غیرت ہوتی اور بلوچ خون ہوتا یا بلوچستان سے اس کا کوئی تعلق ہوتا, تو آج وہ انشور کرتا کہ یہ مائیں بہنیں پریس کلب پہنچیں, جو ان کا رائٹ ہے پہنچنا وہاں پر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے, جو اب سپریم کورٹ کے جج ہیں, یہ فیصلہ دے رکھا ہے کہ بلوچ جب بھی پروٹیسٹ کرنا چاہیں ان کو اجازت ہوگی اور پولیس سیکیورٹی دے گی, نہ کہ ان کا رستہ روکے گی. اور یہ کب ہو رہا ہے؟ جب وہ ایک سو کالڈ انوار کاکڑ پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے جو اپنی بلوچستان کی سرزمین کے ساتھ لائل نہیں, وہ انوار کاکڑ پاکستان کے ساتھ کیا لائل ہوگا. وہ کیا پاکستانیوں کی فلاح کا سوچے گا جو اپنے گھر کے لوگوں کی فلاح نہیں کر سکتا. اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی سوچنا ہوگا. آپ کے 3 ماہ گزر گئے, 1 لاپتہ افراد کا کیس آپ نے ٹیک اپ نہیں کیا. یہ اتنا افسوسناک ہے. 10 ماہ باقی رہ گئے ہیں. 10 ماہ میں کیا آپ ان کو انصاف دیں گے؟ ان کو دیں گے؟ تو یہ اتنا بڑا المیہ ہے اس ریاست کا. اور سب سے بڑا جو ایک افسوس کی بات ہے کہ یہ تمام عام غریب بلوچ شہری ہیں. یہ کوئی بلوچ سردار نہیں ہے. بلوچ سردار اس وقت سارے کوئی نون لیگ جوائن کر رہا ہے, کوئی پیپلز پارٹی جوائن کر رہا ہے. ان میں عہدے وزارتیں بانٹنے کی تیاری ہو رہی ہے تاکہ وہ ریاست کی جیب میں ہی رہیں, اپنے عوام کے ساتھ کھڑے مت ہوں. تو جب جہاں پر اتنی بے حسی ہو, وہاں پر آپ کو توقع ہو کہ ان بلوچوں کو انصاف ملے گا. بہرحال لیکن جو سب سے میری نظر میں ریاست کے لیے پریشان کن چیز ہونی چاہیے کہ اب بلوچستان کی مزاحمت کا چہرہ بلوچستان کی بیٹیاں بن رہی ہیں, بلوچستان کی مائیں بن رہی ہیں. اور جب خواتین کسی مزاحمت کا چہرہ بن جائیں تو وہ بہت ہی خوفناک اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. سمجھ آ جائے تو آ جائے, نہ آ جائے تو بندوق تو آپ کے ہاتھ میں ہے, اٹھائے رکھیے. اگر بندوق کے سر کے اوپر آپ نے سب کچھ کر لیا تو پھر دیکھ لیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.